تو چلیے آج ہم تصوف اور اسلامی فلسفے کی ایک ایسی دنیا میں قدم رکھتے ہیں جو واقعی حیران کن ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں عالم صغیر اور انسان کامل کی۔ سننے میں شاید یہ بھاری بھرکم الفاظ لگیں، لیکن یقین مانیں یہ تصورات آپس میں اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ سیدھا ہماری اپنی ذات سے بات کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو کائنات کی وسعتوں سے شروع ہو کر بالکل ہمارے اندر آ کر ٹھہرتا ہے۔ اس جائزے میں ہم 5 بنیادی باتوں پر غور کریں گے۔ پہلے دیکھیں گے کہ عالم صغیر کیا چیز ہے، پھر انسان کامل کا تصور، ان دونوں کا آپس میں کیا کنیکشن ہے، روحانی ترقی کے مراحل کیا ہیں، اور سب سے آخر میں وہ عملی راستہ جس پر چل کر یہ سب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے پہلے حصے سے۔ آخر یہ عالم صغیر کا تصور ہے کیا؟ دیکھیں، عام طور پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم اس اتنی بڑی دنیا کا ایک بہت ہی چھوٹا سا اور معمولی سا حصہ ہیں، لیکن عالم صغیر کا تصور اس سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے۔ اس کے مطابق انسان کے اندر ایک پوری کی پوری دنیا آباد ہے، یعنی انسان خود ایک چھوٹی کائنات ہے جس کے اندر باہر کی ساری کائنات کا ایک مکمل اور چھوٹا ماڈل موجود ہے۔ ذرا سوچئے، باہر کی کائنات جسے عالم کبیر کہا جاتا ہے، اس کا ہر ایک عنصر ہمارے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ مٹی، پانی، آگ، ہوا، یہاں تک کہ فرشتے، جن اور زمین و آسمان جیسی چیزیں، یہ سب کچھ، جی ہاں یہ سب کچھ اس انسانی وجود کے اندر ایک چھوٹے پیمانے پر سمایا ہوا ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی ہوائی یا صرف فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ سورۃ الذاریات کی یہ آیت اس پر مہر لگاتی ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی باہر بھٹکنے اور کھوجنے کے بجائے اگر ہم صرف اپنے اندر جھانک لیں تو ہمیں ساری حقیقتیں مل سکتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس تجزیے کے دوسرے اہم حصے کی طرف، جو ہے انسان کامل اور اللہ کی خلافت کا تصور۔ سوال یہ ہے کہ پرفیکشن یا حقیقی کمال آخر ہے کیا؟ انسان کامل دراصل اس شخص کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے حد درجے کی رحمت، علم، محبت اور عدل پوری طرح جھلکنے لگیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان خالق اور مخلوق کے درمیان ایک کامل اور مضبوط پل یا واسطہ بن جاتا ہے۔ اس کی بنیاد بھی ہمیں براہ راست قرآن سے ملتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو یہ جو نیابت یا خلافت کا رتبہ ہے، یہی انسان کا اصل اور سب سے اونچا مقام ہے۔ اور جب ہم اس فلسفے کی بات کرتے ہیں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ان تمام روحانی مقامات اور الہی صفات کے سب سے اونچے اور سب سے پرفیکٹ مظہر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ اس روحانی کمال کی آخری حدوں یعنی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے عظیم ترین مقامات پر فائز ہیں۔ اب یہاں پر دماغ میں ایک بہت ہی زبردست سوال ابھرتا ہے، وہ یہ کہ ایک عام انسان جو کہ ایک عالم صغیر ہے، وہ انسان کامل کے اس شاندار درجے تک آخر کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ ٹرانسفارمیشن، یہ تبدیلی ہوتی کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں اپنے اگلے حصے میں ملتا ہے، جہاں ہم اس حتمی اور گہرے روحانی کنیکشن کو سمجھیں گے۔ اچھا، اب ذرا عظیم صوفی بزرگ محی الدین ابن عربی کے ایک انتہائی دلچسپ نظریے پر غور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق انسان وہ عالم صغیر ہے جو اس بڑی کائنات کے سامنے ایک آئینے کی طرح کھڑا ہے، اور اس سب کی جو بیس لائن ہے، جو اصل حقیقت ہے، وہ حقیقت محمدیہ ہے۔ یہ وہ شاندار کنیکشن ہے جو ہمارے باطن کو اس لامحدود کائنات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ایک شیشے کا آئینہ ہوتا ہے نا، جس میں پوری دنیا کا عکس نظر آ سکتا ہے، بالکل ویسے ہی انسان کا باطن ہے۔ جب یہ اندرونی آئینہ پوری طرح صاف اور شفاف ہو جاتا ہے تو انسان کامل میں اللہ کی تمام تخلیق اور صفات کا بالکل پرفیکٹ عکس جھلکنے لگتا ہے۔ یہ واقعی ایک آئینے کا سفر ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس روحانی ارتقاء کے اس بلندی کے اصل مراحل کیا ہیں۔ یہ سفر یکدم طے نہیں ہوتا، بلکہ اس کے کچھ سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے نفس پر قابو پانا، یعنی اپنی عام دنیاوی خواہشات کو کنٹرول کرنا۔ پھر باری آتی ہے قلب کی، جہاں روحانی دل کو الہی نور سے منور کیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے روح کا، جس میں اللہ کے ساتھ ایک ہائیسٹ لیول کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری قدم ہے کمال، جب ایک عام انسان واقعی الہی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ نیچے سے اوپر کی طرف ایک کمال کی پرواز ہے۔ اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ سب سن کر بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن عملی طور پر یہ سب کیسے حاصل کیا جائے؟ دیکھیں، یہ کوئی صرف سوچنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے روزمرہ کی پریکٹس چاہیے۔ سچی توبہ اور اپنے نفس کی صفائی، کثرت سے درود شریف کا ورد،
اللہ کا ذکر اور مراقبہ، اور سب سے بڑھ کر اسلامی شریعت پر سختی سے عمل۔ اور ہاں، اس سفر میں ایک کامل مرشد یا گائیڈ کی صحبت مل جائے تو یہ راستہ بہت حد تک واضح اور آسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پریکٹیکل ٹول کٹ ہے جس کی ضرورت ہے۔ تو اگر اس سارے ماخذ کا نچوڑ نکالا جائے تو ہر مسلمان کے لیے اس فلسفی میں ایک بہت ہی واضح گول دیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذات کے اس اندرونی آئینے کو، اس عالم صغیر کو لگاتار پالش کرتے رہنا ہے، اسے صاف کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم انسان کامل کے درجے کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک بہت ہی چبھتا ہوا سوال ابھرتا ہے، کیا واقعی آج ہم لوگ اپنے اندر کے اس آئینے کو اتنا صاف کر رہے ہیں کہ اس میں وہ سب نظر آئے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا؟ کیا ہم اپنی زبردست روحانی صلاحیت کو پہچان رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یقیناً اس نشست کے بعد بھی دیر تک ہمارے ذہنوں میں گونجتا رہے گا۔